ARY ڈیجیٹل کے ڈرامہ سیریل سزاوار کی اگلی قسط میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے فائنلی لیلا بیگم کو موقف مل گیا ہے اپنے راستے سے مسکان کو سائڈ پہ کرنے کا۔ بغیر سوچے سمجھے جب سنبل گھر میں داخل ہو جاتی ہے مسکان کے اور اس پہ چیخنے چلانے لگ جاتی ہے، جس پر لیلا بیگم پوچھتی ہیں کہ آخر یہ لڑکی کون ہے اور کیوں اس طرح سے ہمارے گھر میں گھس آئی ہے اور اونچی اونچی آواز میں بول رہی ہے، تو مسکان کے لاکھ چھپانے کے باوجود اور ٹالنے کے باوجود سنبل تو غصے میں بول ہی پڑتی ہے کہ اس سے پوچھے نا میں کون ہوں، اس کے پہلے شوہر کی بیوی ہوں میں، اور پوچھیں اس سے کہ یہ کیوں ابھی تک رابطے میں ہے میرے شوہر سے، آخر یہ کیوں دھوکہ دے رہی ہے زاویار کو، اور کیا چکر ہے اس کا میرے شوہر کے ساتھ جو وہ اسی کا نام لیتا رہتا ہے اور دن رات اسی سے باتیں کرتا رہتا ہے۔ مسکان کے تو جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، وہ بہت منتیں کرتی ہے، بہت روتی ہے کہ سنبل چپ کر جاؤ، تم یہ کیا کہہ رہی ہو، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، یہ سب بالکل جھوٹ ہے۔ لیکن دوستو سنبل نے بھی فائدہ اٹھا لیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی لیلا بیگم کو بھی بہت سالڈ پوائنٹ ہاتھ میں آ گیا۔ وہ تو انتظار ہی نہیں کرتی اور اس کو صاف کہتی ہیں کہ تم نے میرے بیٹے کو دھوکہ دیا ہے، تم ہو ہی ایسی لڑکی، تم اور تمہارا بھائی شاید اسی طریقے سے لوگوں سے پیسے اینٹتے ہیں، اور دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، میں تو تمہیں آج کے آج طلاق دلواؤں گی۔ مسکان لاکھ گر گڑاتی ہے، لاکھ ان کے پیر پڑتی ہے، لیکن وہ اس کی ایک نہیں سنتی اور ہاتھ سے پکڑ کر اسے گھر سے باہر دھکا دے دیتی ہے۔ اور اس پہ زیادہ ستم یہ کہ مسکان بہت کوشش کرتی ہے زاویار سے فون پر رابطہ کرنے کی، لیکن زاویار آج جس سائٹ پر گیا ہوتا ہے بائی چانس ہی وہ اپنا موبائل فون پیچھے آفس میں بھول آتا ہے۔ وہ اپنے مینیجر سے کہتا بھی ہے کہ ہم کیوں نہ واپس جا کر میرا موبائل اٹھا لائیں، کوئی بھی ضروری کال آ سکتی ہے، لیکن مینیجر یہی کہتا ہے کہ میں فون کر کے آفس میں سیکرٹری سے کہہ دیتا ہوں کہ آپ کا موبائل بحفاظت آف کر دے۔ اس طرح سے دوستوں مسکان کا زاویار سے رابطے کا یہ ذریعہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور کافی دیر تو مسکان گھر کے باہر ہی انتظار کرتی رہتی ہے کہ شاید اس کی ساس کو ترس آ جائے یا زاویار ہی لوٹ آئے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا، اور بہرحال وہ رکشا پکڑ کے اپنے امی ابو کے گھر واپس چلی جاتی ہے ٹوٹی اور بکھری ہوئی۔ اس کو دیکھ کر اس کی امی تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ آخر یہ ہوا کیا۔ وہ آنسوؤں کے دوران روتے ہوئے اپنی ماں سے کہتی ہے کہ امی سب ختم ہو گیا، سب رشتے ٹوٹ گئے۔ اس کی امی کو کچھ سمجھ نہیں آتا، وہ اس کو دلاسا دیتے ہوئے اندر لے آتی ہیں اور فوراً ہی اس کی ساس کو کال کرتی ہیں کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، میری بیٹی آج روتی ہوئی اپنے گھر واپس کیوں آ گئی، ایسا کیا ہو گیا۔ اور ادھر سے لیلا بیگم تو پوری طرح سے تیار ہوتی ہیں، جلی بھنی بیٹھی ہوتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ کے تو خاندان کا شاید یہی طور طریقہ ہے، آپ نے میرے شریف بیٹے کو خوب پھانسا اپنی بیٹی کی خوبصورتی دکھا کر، اور ہمیں کوئی بیک گراؤنڈ نہیں بتایا، اور بس میرا بیٹا زاویہ آتے ہی اس کو طلاق بھیج دے گا کیونکہ یہ اس سے اتنی بڑی بات چھپا رہی ہے۔ دوستو لیلا بیگم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مسکان تو پہلے سے ہی زاویار کو اعتماد میں لے چکی ہے، اس نے زاویار سے کچھ نہیں چھپایا تھا، بلکہ لاسٹ ٹائم جب زاویار کو یہ سچ کھلا بھی تھا کہ اس کا شوہر کوئی اور نہیں رضا تھا، تو اس کو اس بات پہ غم ہوا تھا کہ آخر مسکان نے اس پر اعتماد کیوں نہیں کیا۔ وہ تو مسکان پر اندھا اعتماد کرتا ہے اور اس سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ یہی چیز تو زاویار کی ماں لیلا بیگم سے برداشت نہیں ہوئی، اور انہوں نے اپنا وار آخر کر ہی دیا جیسے ہی انہیں چانس ملا، وہ بھی سنبل جیسی گری ہوئی لڑکی کے ہاتھوں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دھڑلے سے کیسے علی اور اس کی ماں اس کی نئی منگنی کی تیاری کر رہے ہیں۔ جیسے ہی مدیحہ کو انگوٹھی ملتی ہے جو علی لے کر آیا ہوتا ہے خوشبو کو پہنانے کے لیے، تو وہ فوراً لے جا کر انگوٹھی ان کے سامنے رکھتی ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو اس کی ساس بہت ہی ڈھٹائی سے کہتی ہے کہ ہاں یہ تو علی کی شادی کی تیاری ہم کر رہے ہیں اور یہ اسی کی منگنی کی انگوٹھی ہے اور تم سے جو بن پائے کر لو۔ مدیحہ بہت ہی سوال طلب نظروں سے علی سے پوچھتی ہے کہ علی آخر اس میں کیا سچائی ہے۔ علی بھی اس کو یہی جواب دیتا ہے کہ تم سے جو بن پڑتا ہے کر لو، میں تو شادی کر کے ہی رہوں گا۔ دوستو مدیحہ اب اپنے سب باتوں پہ بہت پچھتاتی ہے کیونکہ علی نے اس کو یہ بھی بلیک میل کر دیا ہے جو وہ غم کی حالت میں علی سے شیئر کر بیٹھی تھی کہ اس نے اور اس کی اس نئی بھابھی سنبل نے کس طرح چالاکی سے اپنے بھائی کا نکاح ختم کروایا تھا اور اس کی معصوم بیوی کو طلاق دلوا دی تھی۔
اب تو بالکل بھی مدیحہ واپس جانے کے قابل بھی نہیں بچی کہ کہیں علی بلیک میل کرتا ہوا اس کا یہ راز فاش نہ کر دے اس کے باپ اور بھائی پر، تو مدیحہ کا کیا بنے گا؟ وہ تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ لیکن بہرحال وہ بھی اس جہنم سے چھٹکارا تو پانا ہی چاہتی ہے اور دوبارہ سے اپنے باپ اور بھائی کا اعتماد واپس لینا چاہتی ہے، لہٰذا مدیحہ بھی ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کہ وہ بھی سنبل کے سب پول کھول دے گی، چاہے تو اس کو اعتراف کرنا پڑے اپنے گناہ کا کہ کس طرح سے اس نے مسکان جیسی معصوم لڑکی سے کینہ رکھتے ہوئے اس کو اپنے بھائی کی زندگی سے بے دخل کیا، صرف اس لیے کہ وہ جیلس ہوتی تھی کہ کہیں مسکان اس کے گھر والوں کی زندگی میں اور دل میں اس سے زیادہ جگہ نہ بنا لے۔ اس بیوقوف لڑکی کو یہ نہیں پتا تھا کہ جب اچھی بھابیاں گھر میں آتی ہیں تو نندوں کے عزت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، جو کہ اسے آئیڈیا ہو گیا کہ سنبل جیسی گھٹیا لڑکی کو گھر میں لا کر اس نے تو اپنا مقام ہی کھو دیا اس گھر میں۔ اس کی ماں جان سے چلی گئی اور باپ ہے کہ اس کی شکل دیکھنے کا روادار نہیں، اور بھائی بھی اس سے سخت ناراض ہے اور بات تک نہیں کرنا چاہتا۔ دوسری طرف دوستو، سنبل نے جب دیکھ لیا کہ رضا کے موبائل پر مسلسل مسکان کے ساتھ کانٹیکٹ کی ڈیٹیلز ہیں، تو اس بیوقوف لڑکی نے یہ تک پتہ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ آخر فون کر کون رہا تھا اور بات کیا ہوئی۔ بس وہ تو مسکان کا نام دیکھ کر ہی جل بھن کر راکھ ہو گئی اور لگی رضا سے لڑائی کرنے کہ میں یہاں تمہاری بیوی بن کر بیٹھی ہوں اور تم ہو کہ مسکان سے مسلسل رابطے پر ہو اور اپنا سارا ٹائم اس پہ لٹا رہے ہو۔ تو رضا بھی ڈھیٹ بن کر کہتا ہے کہ ہاں تم کون ہوتی ہو مجھ سے سوال کرنے والی؟ تم بس میری بیوی ہو، مسکان تو میری محبت ہے اور یہ میں فیصلہ کروں گا کہ میری زندگی میں کس کو رہنا ہے اور کس کو جانا ہے۔ دوستو، سنبل بھی رضا سے اب کوئی خاص محبت تو نہیں کرتی، لیکن بہرحال اس لگژریز کی تو اس کو فل عادت ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے بیوقوف لڑکی نے بغیر سوچے سمجھے اپنی ماں کی نصیحت پر بھی عمل نہیں کیا اور یہ جا وہ جا مسکان کے گھر چلی گئی، حالانکہ اس کا نتیجہ جو نکلے گا وہ خود بھگتے گی۔ رضا کون سا یہ جان کر کہ وہ مسکان کے سسرال میں فساد برپا کر رہی ہے اس کو اپنی زندگی میں رکھے گا، بلکہ دو بول بولے گا اور سائٹ پہ کر دے گا۔ بس دوستو، اب انتظار اس بات کا ہے کہ کب مدیحہ کا ضمیر جاگے اور وہ اس بات کو مان لے کہ اس نے اشر جیسے شریف انسان کے اوپر الزام لگایا تھا اور جس کا نتیجہ مسکان اور رضا اس کے سگے بھائی کی دوری پر ختم ہوا اور طلاق جیسے دھبے سے مسکان کو گزرنا پڑا۔ دوستو، آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا مدیحہ کا ضمیر اب بیدار ہوگا یا وہ اپنا گھر بچانے کے لیے اور اپنی عزت بچانے کے لیے بس خاموش ہو جائے گی اور علی کو دوسری شادی کرنے کی اجازت بھی دے دے گی؟ اور کیا لگتا ہے آپ کو کہ جب رضا کی نالج میں آئے گا کس طرح سے اس کی جاہل بیوی نے جا کر ڈھنڈورا پیٹا مسکان کے گھر میں اور اس کو اپنے ہی گھر سے نکلوا دیا، تو کیا وہ سنبل کو طلاق دے دے گا یا نہیں دے گا؟ ڈرامے کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔